تو یہاں پر اس سماج میں حقیقی تقسیم، امیر اور غریب، حاکم اور محکوم، ظالم اور مظلوم، سرمایہ دار اور مزدور، جاگیردار اور گزارے کی ہے. یعنی امیر اور غریب کی تقسیم ہے، ان کی تقسیم ہے جو سماج کی 90% دولت پر قابض ہیں، اور ان کی تقسیم ہے جو اس سماج کے اندر زندگی کی بنیادی ضروریات سے محروم ہے. اس وقت جو حکمران طبقہ محنت کش عوام پر حملے کر رہا ہے، ان پر معاشی حملے کر رہا ہے، وہ صرف ایک وجہ سے کر رہا ہے تاکہ اس کی عیاشیاں، اس کا جو معیار زندگی ہے وہ برقرار رہے. ان کے جو سوئس اکاؤنٹس ہیں، ان کے جو آف شور اکاؤنٹس ہیں وہ بڑھتے چلے جائیں. اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک طرف امیروں کی عمارت بڑھتی چلی جا رہی ہے، ان کی دولت کے خزانے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو دوسری طرف غریبوں کی غربت بڑھتی چلی جا رہی ہے. جو 2 روٹی کھا سکتے تھے آج 1 روٹی کھانے پر مجبور ہیں. اور اب کی بار حملہ جو ہے وہ محنت کش عوام کی اس سیکشن پر ہوا ہے جس کو ہم سرکاری ملازمین کہتے ہیں. سرکاری ملازمین کی پینشنیں چھینی جا رہی ہیں، ان کے تمام بینیفٹس چھینے جا رہے ہیں، ان کی مستقل ملازمتیں چھینی جا رہی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے لڑنے کا جو اصل طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کے خلاف منظم اور متحد ہو کر باہر نکل آئیں. میری بات سنیں، ہمیں کسی اب بڑے لانگ مارچ کی طرف جانے کی بجائے سب سے پہلے ہر وہ ادارہ جہاں پر سرکاری ملازم موجود ہیں، ہسپتال ہیں، ہمارے جو ہے وہ تعلیمی ادارے ہیں، ہر ایک پرائمری اسکول ہے، ہمارے سرکاری دفاتر ہیں، ہم ہر ایک جگہ پر کام چھوڑ دیں جب تک ہم ایک مکمل ہڑتال نہیں کرتے. یہ 5 انگلیاں مل کر ایک مٹھی نہیں بنتی. حکمران طبقہ جو ہے وہ گھٹ نہیں ٹکے گا. ہوتا یہ ہے کہ ہم جب لانگ مارچ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہم وہاں پر جا کر تھک جاتے ہیں. حکمران طبقہ ہمیں تھکا کر مارتا ہے. ہم نے تھک کر نہیں مارنا. ہمارے جو کام کرنے کی جگہ وہ ہمارے قلعے ہیں، ہمیں وہاں پر ہڑتالیں کرنی پڑے گی، کام کو روکنا پڑے گا. اور اگر ہم کام روک دیں تو یہ ریاست کا کام رک جائے گا. بس